بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ بعد ازاں وہ شرمندہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نادم ہے اور اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اتری۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسے پیغام بھیجا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4073۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نحل کی آیت۔ ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کے بارے میں فرمایا کہ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس سے یہ مستثنیٰ کر لیا گیا۔ ترجمہ: پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ثابت قدم رہے۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کو بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابو سرح ہیں، جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی، خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے ان کے قتل عام کا حکم جاری فرما دیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی اور ان کا اسلام قبول کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4074۔